پتہ ہے محبت کیا ہے؟ 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر رات روتے ہوئے تہجد میں دعا کرنا، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ بے شک وہ 7 سمندروں کا خالق ہے، مگر محبت صرف ایک آنسو سے کرتا ہے۔ حساب کتاب صرف میرے رب نے سے ہی لگایا، سب کو خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ بلایا۔ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا، توفیق ملنا ہی بڑی بات ہے۔ میں جیسے جیسے سچ بولتا گیا، میرے سارے دوست کم ہوتے گئے۔ تلخ حقیقت، سوال ہمیشہ تمیز سے کرو اور جواب ہمیشہ دلیل سے دیا کرو۔ جب سوال کے لیے تمیز نہ ہو اور جواب کے لیے دلیل نہ ہو تو پھر خاموش رہا کرو۔ اپنا تو ایک ہی اصول ہے، کوئی ایک قدم بڑھائے تو 10 قدم آگے بڑھاؤ، لیکن اگر کوئی ایک قدم بھی پیچھے ہٹے تو اس سے 100 قدم دور ہو جاؤ۔ نماز کی فکر قائم کرو بیلنس کی طرح، اذان سن کر اٹھو رنگنگ ٹون کی طرح، قرآن دھیان سے پڑھو میسج کی طرح۔ زندگی ہمیشہ نہیں رہے گی نیٹ ورک کی طرح۔ اتنا تو کھایا نہیں تھا نمک تیرا، جتنا چھڑکا ہے تو نے زخموں پر۔ ایک تیرے روٹھ جانے سے کسی کو کچھ نہیں ہوتا، پھول بھی مہکتے ہیں رنگ بھی دمکتے ہیں، سورج بھی نکلتا ہے تارے بھی چمکتے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہوتا ہے ایک تمہارے روٹھ جانے سے کوئی ہنسنا بھول جاتا ہے۔ لوگ آگ سے ڈرتے ہیں کہ جلا ڈالے گی، لوگ پانی سے ڈرتے ہیں ڈبو ڈالے گا، لوگ طوفان سے ڈرتے ہیں اڑا لے جائے گا، لوگ زلزلے سے ڈرتے ہیں دھنسا ڈالے گا، پر لوگ اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے جو ان سب پر قادر ہے۔ اللہ ہمیں اپنے دلوں میں صرف اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین سو آمین۔ نصیب کے کھیل کو عجیب طرح سے کھیلا ہم نے، جو نہ تھا نصیب میں اسے ٹوٹ کے چاہ بیٹھے۔ صرف ہاتھ ہی نہیں الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں، جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ سب کو دلاسا دینے والا شخص اکثر اپنے دکھوں میں اکیلا ہی ہوتا ہے۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت بنائی رکھنا ہمارا انتخاب ہے۔ انسان 2 ہی صورتوں میں بدلتا ہے، یا اس کا شعور بڑھ جائے یا اس کا دل ٹوٹ جائے۔ ہمیں خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں بلکہ اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرنی چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کے عیب نہیں خوبیاں دیکھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کا نعم البدل دنیا میں دینا پسند ہی نہیں کیا، بس اپنی مثال دی کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ امید کبھی مت چھوڑنا، انشاءاللہ کل کا دن آج سے بہتر ہوگا۔ قدرت نے مرد کے اندر احساس برتری رکھا ہے، اور جب اس کو ٹھیس پہنچتی ہے تو وہ صدیوں کی محبت کو بلانے میں ایک پل بھی دیر نہیں لگاتا۔ خوبصورت زندگی خود بخود نہیں بن جاتی، بلکہ اس کی تعمیر روزانہ کی دعاؤں پر ہوتی ہے۔ دعا کیجئے، دعا دیجئے اور دعا لیجئے۔ میرے دل کی گہرائیوں سے یہ دعا ہے کہ رب کریم آپ کی خوبصورت زندگی کو دین و دنیا کی تمام خوشیوں سے مالا مال کر دے، آمین یا رب العالمین۔ زندگی کا ایک کڑوا سچ، دنیا میں بہترین رشتہ بھائیوں کا ہے، اور اگر بھائیوں کے درمیان لالچ آ جائے تو پھر کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں رہتی۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں، جب انسان اپنی وقت کھو دے تو اس کے لیے بہترین پناہ خاموشی ہے۔ وضاحت کبھی سچا ثابت نہیں کر سکتی، ندامت کبھی نعم البدل نہیں ہو سکتی، الفاظ کبھی انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں دلا سکتے۔ جب کھونے کی نوبت آتی ہے تب ہی پانے کی قیمت سمجھ آتی ہے۔
اپنے دل کا حال ہر ایک کو مت سنایا کرو، یہاں تماشا بننے میں دیر نہیں لگتی۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو، اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے بہتر وہ ہے جو کھانا کھلاتا ہے۔ آج کی بات، معاف کرنا ایک طاقتور عمل ہے جو دل کو سکون دیتا ہے۔ آج کے زمانے کی ایک تلخ حقیقت، دنیا صرف ان کی خیریت پوچھتی ہے جن کے حالات ٹھیک ہوں، اور جو تکلیف میں ہوں ان کے تو موبائل نمبر بھی کھو جاتے ہیں۔ وقت کا تو کام ہے گزرنا، وہ گزر جاتا ہے، برا ہو تو صبر کرو، اچھا ہو تو شکر کرو۔ میں نے تمام برے حالات اکیلے گزارے ہیں، سو میں کسی بھی شخص کا شکر گزار نہیں۔ دولت کے پیچھے بھاگنے والے سب لوگ دولت مند نہیں بن جاتے، لیکن دین کے پیچھے بھاگنے والے دیندار ضرور بن جاتے ہیں۔ مجھ میں حوصلہ ہے ہر کسی کو چھوڑنے کا، یعنی مسئلہ انا میں بہت برے ہیں ہم۔ وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جن کو اس کی عطا کی قدر نہیں ہوتی، تو پھر وہ تمہیں کیسے خالی ہاتھ چھوڑ دے گا جبکہ تم نے اس پر پورے دل سے توکل کیا ہے۔ لوگ چاہے کتنا بھی برا چاہیں، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ گھر کبھی تنگ نہیں ہوتے، دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے لوگ اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں۔ بات احساس کی ہے، بس دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ایک دوسرے کا احساس پیدا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ محبت کرتے ہو تو آداب وفا بھی سیکھو، فارغ وقت کی بے قراری کو محبت نہیں کہتے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد اچھی طرح زندگی بسر کرے تو ان کو بھوک اور سردی برداشت کرنے دو۔ بری نیت کے ساتھ بظاہر کیے جانے والے اچھے عمل کو بھی پھل نہیں لگتا، لیکن اچھی نیت کے ساتھ کیے گئے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی رب کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ منزل کبھی کسی کے گھر جا کر دستک نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں جو اولاد کی سانس لینے کی رفتار سے اندازہ لگا لیتی ہیں کہ رفتار کی وجہ دکھ ہے یا خوشی۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آئے۔ جو شخص تمہیں خوشی کے موقع پہ یاد آئے تو سمجھ لو کہ تم اس سے پیار کرتے ہو، اور جو تمہیں غم کی شدت میں یاد آئے تو سمجھ لو کہ وہ تم سے پیار کرتا ہے۔ تربیت تو یہ ہے کہ اگر اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو بس اتنا کرو کہ کوئی آپ کی وجہ سے ان کی تربیت پر انگلی نہ اٹھائے۔ دولت کس چیز کا نام ہے؟ اولاد کا راضی رہنا، ماں باپ کا راضی رہنا، دوستوں کا دوست بنے رہنا اور صحت کا قائم رہنا۔ لوگ حسد انسان سے نہیں بلکہ اس کی زندگی میں موجود خوشیوں، کامیابیوں اور اس کو میسر نعمتوں سے کرتے ہیں۔ عطا کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن میرا رب دعائیں رد نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھوں کا رونا اور دل کا خوف اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے۔ احساس مضبوط تعلقات کی بنیاد ہے، اور احساس ہمیشہ وہی شخص کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ الفاظ میں کہاں آتی ہے کیفیت دل کی، محسوس جو ہوتا ہے بتایا نہیں جاتا۔ سیاہ رات میں جلتے ہیں جگنوں کی طرح، دل کے زخم بھی محسن کمال ہوتے ہیں۔ کبھی تفتیش کہتی ہے اندھیرا اب نہ جائے گا، کبھی امید کہتی ہے اجالا ہونے والا ہے،
کہانی ختم ہوگی یا تماشا ہونے والا ہے، کسے معلوم ہے محسن یہاں کیا ہونے والا ہے۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا اظہاریاں معاف نہیں ہوتی۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے، مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ اگر کبھی مجھے زندگی کے نام آخری خط لکھنا پڑا تو میں لکھوں گا کہ میں ان کے لیے تکلیف بن گیا تھا جنہیں میں خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ آپ کسی انسان کا دل تب تک نہیں دکھا سکتے ہو جب تک وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ کوئی نہیں مرتا کسی کے بچھڑ جانے سے، وقت سب کو جینا سکھا ہی دیتا ہے۔